السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، علماء فقہا سے ہم نے سنا ہے کہ ماں باپ بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ جو ماں باپ کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری، اچھے اخلاق و کردار ہوتے ہیں، وہی بچوں کو بھی ملتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر پہلو کے بل لیٹ ہی رہے تھے کہ ان کا 17 سالہ بیٹا عبد الملک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹا میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سو جائیں گے؟ ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینا گیا ہے، انہیں واپس کون دلائے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا چونکہ میں تمہارے چاچا خلیفہ سلیمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا اور یقیناً مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین، اس کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے، آنکھوں سے نیند جاتی رہی، تھکے ہوئے جسم میں دوبارہ طاقت لوٹ آئی اور ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا، بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک فرزند عطا کیا جو دینی معاملے میں میری مدد کرتا ہے۔ پھر آپ اٹھے، اعلان کروایا کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہو وہ اپنا مقدمہ لے کر خلیفے کے سامنے حاضر ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کا ڈر دل میں رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم و تربیت کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم لاپرواہی سے اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے، یقیناً اس کا نقصان ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اٹھانا پڑے گا۔